جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اپنے لاسٹ لیکچر سے، اور ٹاپک مین ہے ہمارا، بولیے کیا ٹاپک ہے؟ دریائے سندھ اور اس کے معاون مشرقی دریاؤں پر قائم بیراج اور انہار۔ تو دریائے سندھ اور اس کے جو مشرقی معاون دریا ہیں، یعنی اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں، لائک بیریجز اینڈ کینالز آن ریور انڈس اینڈ ایسٹرن ٹریبیوٹریز، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دریائے سندھ بڑا دریا اور 4 دریا اور ہیں جو اس کو پانی دیتے ہیں، لائک ان میں کون کون سے ہیں جی؟ چناب ہے، راوی ہے، ستلج ہے اور ایک جہلم ہے۔ تو یہ وہ دریا ہیں جو اس کو پانی دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہر دریا پر کون کون سے بیراج بنے ہوئے ہیں اور کون کون سی نہریں نکلتی ہیں۔ تو لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ دریائے سندھ پر قائم بیراج کون سے ہیں اور وہاں سے نہریں کون کون سی نکلتی ہیں۔ یہ وہ فلسطین کے لیے ریلی نکل رہی ہے، اس لیے بس آپ توجہ دیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں سے بیراج 6 نکلتے ہیں اور ان کی نہریں۔ آج ہم اس سے آگے اگلا دریا ہے دریائے جہلم۔ یہ ہمارا دوسرا دریا، دریائے جہلم پر قائم بیراج اور انہار، بلکہ اس سے پہلے پر قائم ڈیم، بیراج اور انہار۔ اب میں دیکھ لیں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب سندھ کی بات ہو گئی مکمل، اگلا دریا کون سا ہے بولیے؟ دریائے جہلم۔ اب جہلم پر بیراج کون سے ہیں، ڈیم کون سے ہیں اور نہریں کون سی؟ پہلے ذرا دیکھو اپنی بک پر، کہتے ہیں یہاں پر اس دریا پر 2 ڈیم بنے ہوئے ہیں، جن میں پہلا ڈیم ہے، بولیے کون سا؟ منگلا ڈیم۔ شاباش، پہلا ہے منگلا ڈیم، پہلا ہے منگلا ڈیم، اور دوسرا کون سا ہے جی؟ رسول بیراج۔ اب یہاں دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ، دریائے جہلم پتہ لگ گیا، اس کے بعد ہمیں اس کے 2 ڈیم، ایک ڈیم ہے اس پر اور ایک اس پر بیراج ہے۔ اب ہم پہلے بات کرتے ہیں منگلا ڈیم کی۔ میں یہاں بک سے سمجھاتا ہوں آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ کے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا ہے منگلا ڈیم سے اپر جہلم کینال نکالی گئی ہے، یعنی اس ڈیم سے ایک نہر نکلتی ہے اپر جہلم، یہ نہر نکل آئی۔ اچھا، اب یہ نہر کیا کرتی ہے؟ یہ نہر گجرات منڈی بہاؤدین کو پانی دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ نہر خانقی بیراج سے رابطے کا کام بھی کرتی ہے۔ سمپل از دیٹ، بیٹے کتنے علاقوں کو یہ پانی دیتی ہے ذرا بولیے؟ گجرات اور منڈی بہاؤدین۔ اس کے علاوہ یہ نہر بیٹا کس بیراج کو پانی دیتی ہے؟ خانقی بیراج، بس یہ۔ اس کے بعد اگلا ہے رسول بیراج، وہ بھی کس دریا پہ بنا ہوا ہے؟ دریائے آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ دریائے جہلم پر بنا ہوا۔ اب دریائے جہلم پر جو بیراج بنا ہوا ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے ایک نہر نکلتی ہے جس کا نام ہے لوئر جہلم، لوئر جہلم اس کا نام ہے۔ یہ بھی کیا کرتی ہے؟ یہ منڈی بہاؤدین، سرگودا، خوشاب اور چنیوٹ کو پانی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیراج ہے رسول قادر آباد، تو یہ اس جگہ پر بھی پانی فراہم کرتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایک سادہ سا ذہن رکھنے والا بندہ اتنی بات یاد نہ کر سکے کہ جہلم پر ایک ڈیم ہے اور ایک نہیں نہ بولو، نانوں کے پاس چلے جاؤ سارے نا، بولے کیا ہے؟ ایک ڈیم ہے اور ایک۔ اب ڈیم کا کیا نام ہے؟ منگلا ڈیم۔ وہاں سے بیراج نہر کون سی نکلتی ہے؟ اب میں دوبارہ سن، کاش تو اسی لیے میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ تو نانوں کے پاس پہنچا ہوا ہے، ذلیل انسان ادھر دیکھ۔ میں نے کیا بولا؟ پہلا ڈیم کیا نکلتا ہے؟ منگلا ڈیم سے نہر کون سی نکلتی ہے؟ آنکھیں یا ٹچ بٹن لگائے ہوئے ہیں؟ لوئر کیوں بول رہا تھا؟ کیا نہر ہے؟ اپر جہلم۔ یہ نہر کن علاقوں کو پانی دیتی ہے؟ گجرات اور منڈی بہاؤدین۔ اس کے علاوہ کس بیراج کو پانی دیتی ہے؟
اچھا رسول براج سے کیا نہر نکلتی ہے؟ یہ کس کو پانی دیتی ہے؟ خوشاب، منڈی بہودین، گجرات، یہ ان کو. اور یہ کس براج پر آتی ہے؟ رسول کا. اتنی سی بات جی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھیں. اب آگے اگلی نہر آ جاتی ہے. اگلا بلکہ دریا آتا ہے پہلے. کون سا؟ دریائے بولے بولے بولیں دریائے چناب پر قائم بیراج اور انہار. اب ہم تیسرے دریا کی بات کر رہے ہیں. ٹوٹل 5 دریا ہیں. تیسرا دریا ہے دریائے چناب. اب چناب کے پہلے ذرا دیکھیں بیراج کون سے. پہلا بولے نام بولیں. پہلا ہے جی میرالا براج. ٹھیک ہے. دوسرا بولے بولے خانکی بیراج. تیسرا بیراج قادر آباد بیراج. اور بھی ہے کوئی؟ 3 بیراج ہیں. تینوں کے نام یاد کرو ابھی ابھی. جلدی کرو جلدی. مرالا بیراج، خانکی بیراج، قادر آباد. پھر بولو. 3 بیراج ہو گئے. اب اس میں سے نہریں دیکھیں. پہلی ہے مرالا. کہتے ہیں یہ دریائے چناب پر قائم ہونے والا پہلا بیراج. انڈر لائن کریں MCQs. یہاں سے پہلی نہر جو نکلتی ہے وہ ہے جی اپر چناب. یہ نہر نکلتی ہے. یہ صوبہ پنجاب کے ناردرن ایریاز کو اور سینٹرل ایریاز کو پانی دیتی ہے. پھر یہاں سے ایک اور نہر نکلتی ہے اور اس کا نام ہے BRB نہر نکلتی ہے. یہ بھی اسی. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور نہر نکلتی ہے اس کا نام ہے مرالا راوی لنک کینال. یہ نکلتی ہے. اچھا بیٹے تو ہم یہ بات کر رہے تھے دریائے چناب پر قائم بیراج اور پہلی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ مرالا بیراج. مرالا بیراج سے کون سی نہر نکلتی ہے؟ اپر چناب، BRB اور مرالا راوی. یہ پنجاب کو پانی دیتی. اگلا ہے خانکی بیراج. یہاں سے نہر نکلتی ہے لوئر چناب. اچھا یہ نہر بیٹے یہ بھی پنجاب کو پانی دیتی ہے. تیسری ہے قادر آباد. اچھا دریائے چناب پر قائم یہ بیراج رابطہ انہار کے ذریعے دریاؤں کو آپس میں ملانے کا کام سر انجام دیتا ہے. یہ رسول قادر آباد لنک کینال کے ذریعے دریائے جہلم کو چناب سے ملاتا ہے. قادر آباد بلو کی لنک کینال کے ذریعے دریائے چناب کو راوی سے ملاتا ہے. ادھر دیکھو بات کو سمجھو. کہتا ہے یہ ہے ایک بیراج اور اس بیراج کو پانی دیا گیا ہے کن نہروں کے ذریعے؟ لنک کینال کے ذریعے. اس بیراج پر پانی آتا ہے. اور یہ جو بیراج ہے اس پر نہریں کون کون سی آتی ہیں؟ ان میں بیٹا پہلی آتی ہے انڈر لائن کرے رسول قادر آباد اور قادر آباد بلو کی 2 نہریں. رسول قادر آباد اور قادر آباد بلو کی. یہ بیٹا 2 نہریں یہاں آتی ہیں. کوئی مشکل کام نہیں. تھوڑا سا دل میں وسعت پیدا کریں, تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں تو یہ فنگر ٹپس پہ سارا ہو سکتا ہے. اور کتنے بچے ہیں جنہوں نے اس چارٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے؟ 1 2 3 شاباش. ٹھیک ہے باقیوں نے بھی کرنا ہے. ابھی 3 ہوئے ہیں. کم از کم 10 بچے کام کریں اس کے اوپر. 10 بچے اور چارٹ بنائیں اور اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں. آسان ہے. آگے چلیں ذرا. اگلا پوائنٹ کون سا ہے بیٹے؟ دریائے چناب. بولیے ذرا پوائنٹ بولیے. دریائے چناب آگے اور جہلم کے سنگم پر قائم بیراج اور انہار. بیٹے پوائنٹ سمجھو. یہ پوائنٹ ذرا سمجھیں کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے دریائے چناب اور جہلم کے سنگم پر, یعنی وہ جگہ جہاں دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں مل رہے ہیں وہاں پر ایک بیراج بنا ہوا ہے اور اس بیراج سے کچھ نہریں نکل رہی ہیں. تو وہ بیٹا ذرا دیکھیے گا کہ بیراج کون سا ہے. بیراج کا نام ہے تریمو بیراج. بولیے کیا نام ہے؟ تریمو بیراج. یہ بیراج کا نام ہے. اور اس بیراج سے انڈر لائن کریں بیٹا, یہاں پر 3 نہریں نکل رہی ہیں. انڈر لائن. پہلی نہر رنگ پور نہر. بیٹے آپ ہی بولیں دوسری کا نام حویلی کینال. تیسری تریمو سدنائی کینال. یہ 3 نہریں ہو گئی یہاں. آگے
پھر کہتا ہے کہ یا تریم و صدنائی لنک کرا جو ضلع جھنگ کو پانی فراہم کرنے کے علاوہ تریم اور صدنائی بیراج کو بھی آپس میں ملانے کا کام دیتی ہے۔ تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ وہ جگہ جہاں چناب اور جیلم آپس میں مل رہے ہیں وہاں پر ایک بیراج ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تریم و بیراج، اور اس سے کتنی نہریں نکلتی ہیں؟ 3 نہریں نکلتی ہیں جو جھنگ اور اس کے علاقے کو پانی دیتی۔ اگلا پوائنٹ وہ سمجھیں، وہ کیا ہے جی؟ بولیے گا ذرا جی۔ اب ہم آ جاتے ہیں دریائے راوی پر۔ دریائے راوی پر قائم بیراج اور انہار۔ دریائے راوی پر کون کون سے بیراج؟ بیٹے 2، کتنے بیراج لکھے ہوئے ہیں؟ 2۔ پہلا بولیے ذرا کیا نام ہے جی؟ بلو کی بیراج، اوکے جی، بلو کی بیراج۔ دوسرے بیراج کا نام بولیے، شاباش، صدنائی بیراج۔ اچھا، آپ نے بیٹا اسی طریقے سے فنگر ٹپس پہ ان کے نام یاد کریں۔ پہلے بلوکی کو دیکھیں، کہتا ہے جی یہاں سے ایک نہر نکلتی ہے جس کا پہلا نام ہے لوئر باری دوآب۔ یہ ایک نہر، کہتا ہے لوئر باری دوآب نکال کر وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقے کو پانی دیا گیا ہے، جبکہ 2 رابطہ نہریں بھی نکالی گئی ہیں جن کا نام ہے بلو کی، سلیمان کی۔ لنک کینال نمبر 1 اور لنک کینال نمبر 2۔ تو بیٹا ادھر دیکھو، ابھی بتاؤ مجھے دریائے راوی پر کتنے بیراج ہیں؟ کون کون سے؟ شاباش، یہاں پہلی نہر کون سی نکلتی ہے؟ اور مزید 2 نہریں کون سی ہیں؟ بلو کی، سلیمان کی، لنک کینال نمبر 1 اور لنک کینال نمبر 2۔ یہ جو نہریں ہیں یہ بیٹے راوی کا پانی ستلج میں ڈالتی ہیں، تو جہاں سے یہ نکلتی ہیں وہ ہے پوائنٹ بلو کی، اور جہاں آگے ستلج میں جا کے گرتی ہیں وہ جگہ ہے سلیمان کی۔ اور یہ نہر ایک نہیں ہے بلکہ کتنی ہیں؟ 2۔ ان کا کام لنک کینال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ نہر جو ایک دریا کا پانی دوسرے دریا۔ اچھا، دوسرا بیراج ہے اس کے اوپر صدنائی۔ بیٹے اس صدنائی بیراج میں جو نہریں ہیں ان میں کہتا ہے 2 نہریں ہیں۔ نمبر 1 صدنائی کینال، شاباش، صدنائی کینال، اور دوسری کا کیا نام ہے؟ صدنائی میلسی کینال۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہریں نکلتی ہیں اور یہ بھی لنک کینال ہیں۔ آگے چلیں، آخری بیٹے دریا آج کا ہمارا، اور وہ ہے جی دریائے ستلج پر قائم بیراج اور انہار۔ ستلج 5واں دریا، پہلے نمبر پر بیراج دیکھیں کون کون سے بیٹے آپ نہیں لکھوانے ہیں۔ کون سا ہے جی؟ پہلا ہے سلیمان کی بیراج اور دوسرا ہے شاباش سلیمان کی بیراج اور اسلام بیراج۔ اب ان میں سے کون کون سی نہریں نکلتی ہیں؟ چارٹ بنانا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اوپر دریا کا نام، پھر بیراج، اس میں سے نکلنے والی نہریں، اس سے وہ کن کن علاقوں کو پانی دیتی ہیں، اس طریقے سے ایسے ایرو کے نشان کے ساتھ اس کا چارٹ۔ بیٹے سلیمان کی بیراج کہتا ہے، سلیمان کی بیراج یہ کہتا ہے جی سینٹرل پنجاب کو پانی دیتا ہے۔ یہاں سے 3 نہریں نکلتی ہیں۔ پہلی نہر نکلتی ہے پاک پتن، ٹھیک ہے جی، پہلی ہے پاک پتن، دوسری شاباش فورڈ واہ جی، تیسری صادقیہ کینال نکلتی ہے، اور بس یہ سیراب اس کو پانی دے۔ یہ 3 نہریں ہیں۔ آگے بیٹا اسلام بیراج، یہاں سے کیا؟ اچھا، تیسری بھی یہاں لکھی، چوتھی بھی لکھی ہے اسلام لنک کینال۔ تو یہ ٹوٹل 4 نہریں ہو گئی۔ آگے ہے بیٹا اسلام بیراج، اس سے 2 نہریں نکالی گئی ہیں۔ کون کون سی نکالی گئی ہیں جی؟ بہاول اور قائم پور۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جو مجھے یہ بتا سکے پوری کلاس میں، کوئی بچہ ایسا ہے کہ ان 2 نہروں کا نام آپ نے پہلے بھی کسی حوالے سے پڑھا ہوا ہے؟ تو یہ جو نہریں ہیں ان 2 نہروں کا نام آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہوا ہے، قریب ہی اسی چیپٹر میں۔ کن میں پڑھا ہوا ہے؟ دوامی میں یا غیر دوامی میں؟ ہاں، بک سے دیکھ لو، نہیں آتا مجھے پتا ہے، آپ کے چہروں پر لکھا ہوا بیٹے نہیں آتا آپ کو، آپ بک سے دیکھ لیں۔ چلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دوامی اور غیر دوامی نہروں میں ان کے نام ہیں۔ تو یہ دوامی ہیں یا غیر دوامی ہیں؟ یہ غیر دوامی نہریں ہیں، یعنی یہ پورا سال ان میں پانی نہیں بہتا۔
تو اب بیٹے دیکھو میری بات کو سمجھو. آپ بیٹا پہلے نمبر پہ تو آپ کو 5 دریاؤں کے نام آنے چاہیے. جب دریاؤں کے آ جائیں پھر آپ ذہن میں ہر ایک کے بیراج یاد کریں. جب بیراج آ جائیں تو پھر ان ہر بیراج کی الگ الگ نہریں یاد کریں. پھر اس کے بعد بتائیں کہ یہ ان علاقوں کو پانی دیں. اور یہ آپ چارٹ بنائیں گے. یہ 5 دریاؤں کی بات ہم نے کر لی ہے. کل ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کر کے اگلے ٹاپک کو بھی پڑھیں گے. لیکن آپ فی الحال یہ 5 دریا آپ کے سامنے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اسی ویک میں منڈے کو آپ چارٹ لے آئیں. منڈے کو کل یہ مکمل ہو جائے گا. میں اردو والے سر سے ٹائم لے لوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ منڈے تک لیں. چلو منڈے نہیں, آپ کو میں اگلے تک ٹائم دے دیتا ہوں. آپ وینسڈے کو لیں, سوری تھرسڈے کو لیں. تھرسڈے کو یعنی اگلا پورا ویک آپ کے پاس ہے. تھرسڈے کو لیں اور تھرسڈے کو انشاءاللہ ہم چیک کر لیں گے آپ سے. جی ہاں جو اگلی پڑھانی ہے وہ بھی چارٹ میں بنائیں. اوکے جی, فی امان اللہ.